الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس لیسن نمبر 20 سورہ بقرہ آیت نمبر 274 سے 286 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم رب زدنی علما نافعا وعملا كاملا وفهما كاملا وأكلا صالحا وأكلا سليما ورزقا حلالا طيبا واسعا كاملا۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، آیت کریمہ میں نفقۃ اللیل یعنی رات میں خرچ کرنے کو نفقہ نہار یعنی دن میں خرچ کرنے پر، اور نفقہ سر یعنی کہ چھپ کر خرچ کرنا کو نفقہ اعلانیہ ظاہر کر کے خرچ کرنے پر مقدم فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے ان کا نیک یعنی کہ انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ وہ جو سود کھاتے ہیں، اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خور جو ہوتے ہیں نا، سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض ان میں سے یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدلے یا عوض کے لینا ہے۔ یہ صریح ناانصافی ہے، یعنی کسی چیز کا ریٹرن نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسہ دیا، بس اس لیے آپ اس سے ایکسٹرا پیسہ لے رہے ہوتے۔ یہ ایکسٹرا پیسہ کسی بھی طریقے سے یعنی آپ کا حق کا نہیں بنتا ہے، آپ جبراً اس کو لے رہے ہوتے ہیں، زبردستی اس کے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو بعض ان میں سے یہ کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال، ہم لوگ کہتے ہیں نا 10% 20% جو ہوتا ہے، ایک مقدار مال کا بغیر بدلہ اور عوض کے لینا، یہ صریح ناانصافی ہے۔ دوم، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خوار کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوم، سود کے رواج سے باہمی مودت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسنہ سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ ہر جگہ پھر وہ اپنا فائدہ دکھتا ہے نا۔ چہارم، سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خوار اپنے مدیون کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خواروں اور اس کے کار پرداز اور سودی دستاویز کے کاتب یعنی لکھنے والے کو اور اس کے گواہوں پر لعنت کی،
اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہے۔ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے روز سود خوار کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر گر پڑے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے۔ الیاذ باللہ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی ہے۔ بے مینس تجارت، جو خرید و فروخت ہم لوگ کرتے ہیں نا، وہ اس کو بے کہتے ہیں، تجارت کو سود ہی کے مانند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، یعنی حرمت نازل ہونے سے قبل جو لیا اس پر مواخذہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، جو چاہے امر فرمائے، جو چاہے ممنوع اور حرام کرے، بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ بے شک۔ اور جو اب ایسی حرکت کرے گا وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدتوں رہے گا، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ مسئلہ، جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، سود حرام قطعی ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھ لیا سود کی ممانعت حرام قطعی نص قطعی سے ثابت ہو گئی، اس لیے ایسی کسی حرام قطعی کو حلال جاننے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو اور اس کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ یعنی کہ صلہ رحمی، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر اور ثواب بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ شان نزول، یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی گرا قدر سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کا مطالبہ بھی واجب الترک ہے، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے لڑائی کا۔ یہ وعید اور تحدید میں مبالغہ اور تشدید ہے۔ کس کی مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبے چھوڑے اور یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب اور تائب ہوئے۔ اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ یعنی کہ زیادہ لے کر، نہ تمہیں نقصان ہو یعنی رائس المال یعنی کہ اصل رقم گھٹا کر۔ اور اگر قرض دار جس کو قرض دیا ہوا ہے تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا یعنی کہ اچھا ہے اگر جانو۔ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا یعنی کہ تھوڑا قرض یا پھر مکمل قرض کو جو ہے معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائے نہ بدیہ یعنی کہ برائی بڑھائی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخر آیت ہے
جو حضور پرنور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک قول میں 9 شب اور ایک میں 7، لیکن شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ سب سے آخر آیت ربا نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین یعنی کہ قرض کا لین دین کرو، خواہ وہ دین مبیع ہو یا ثمن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے بیع سلم مراد ہے۔ بیع سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی یعنی کہ ایڈوانس قیمت لے کر فروخت کیا جائے، اور بیع مشتری یعنی کہ خریدار کو سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے۔ اس بیع کے جواز کے لیے جنس، نوع، صفت، مقدار، مدت اور مکان ادا اور مقدار راس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ تو اسے لکھ لو۔ لکھنا مستحب ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بھول چوک اور مدیون کے انکار کا اندیشہ نہیں رہتا، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، نہ فریقین میں سے کسی کی رعایت، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وسیقہ نویسی یعنی کہ عہد و پیمانہ لکھنے کا جو علم دیا، بے تغیر اور تبدیل، دیانت اور امانت کے ساتھ لکھے۔ یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ ہے اور ایک قول پر فرض عین، بشرط فراغ کاتب جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے، اور ایک قول پر مستحب کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حاجت برآری اور نعمت علم کا شکر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے یہ کتابت فرض تھی، پھر لا یضار کاتب سے منسوخ ہوئی۔ تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے، یعنی اگر مدیون مجنون و ناقص العقل یا بچہ یا شیخ فانی ہو، یا گونگا ہونے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کر سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ گواہ کے لیے حرید اور بلوغ مع اسلام شرط ہے، یعنی کہ بالغ ہونا چاہیے اور اسلام و مسلمان ہونا چاہیے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے، پھر اگر 2 مرد نہ ہو۔ مسئلہ: تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ 4 کیوں نہ ہو، مگر جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچے جننا یا باکرہ ہونا یعنی ایج آف پیوبرٹی ریچ کرنا، باکرہ ہونا اور نسائی عیوب، اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے۔ مسئلہ: حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے، اس لیے اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے۔ تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو، جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو، اور جن کے صالح ہونے پر تم اعتماد رکھتے ہو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائے تو آنے سے انکار نہ کرے۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے۔ جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور امور میں ہے، حدود کے سوا دیگر معاملات میں ہے، لیکن حدود میں گواہ کو اظہار یعنی کہ ظاہر کرنے یا اخفا چھپانے کا اختیار ہے، بلکہ اخفا افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ستاری کرے گا، یعنی اس کے عیب کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن چوری میں مال لینے کی شہادت دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو،
گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین، قرض وغیرہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ سر کا کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ دست بدست ہو، تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، چونکہ اس صورت میں لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا، نیز ایسی تجارت اور خرید و فروخت بکثرت جاری رہتی ہے، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ لینا دینا جو ہوتا ہے وہ، اس میں کتابت اور اشہاد کی پابندی شاک اور گرا گزرے گی، یعنی کہ بھاری گزرے گی، اس لیے اس میں احتیاط، اس میں جو ہے آسانی دی گئی۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ جدار میں دو احتمال ہے، مجہول اور معروف ہونے کے قرات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اول کی، اور قرات عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی کے مؤجد ہے، یعنی کہ تائید کرنے والے ہیں۔ پہلی تقدیر صورت پر معنی یہ ہے کہ کا اہل معاملہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر نہ پہنچائے، اس طرح کہ وہ اگر اپنی ضرورتوں میں مشغول ہو تو انہیں مجبور کرے اور ان کے کام چھڑائے، یا حق کتابت جو ان کی فیس وغیرہ ہو یا جو چیز ہو حق کتابت نہ دے، یا گواہ کو سفر خرچ نہ دے اگر وہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہے کہ کاتب جو لکھنے والا ہے یا پھر شاہد جو گواہ ہے اہل معاملہ کو ضرر نہ پہنچائے، اس طرح کے باوجود فرصت اور فراغت کے نہ آئے، یا کتابت میں تحریف اور تبدیل یا زیادتی اور کمی کرے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بے شک۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور لکھنے والا نہ پاؤ، اور وثیقہ اور دستاویز کی تحریر کا موقع نہ ملے، تو اطمینان کے لیے تو گرو ہو، یعنی کہ گروی رکھو، قبضہ دیا ہوا، یعنی کوئی چیز دائن کو یعنی قرض دینے والے کے قبضے میں گروی کے طور پہ دے دو۔ مسئلہ یہ مستحب ہے، اور حالت سفر میں رہنے آیت سے ثابت ہوا، اور غیر سفر کی حالت میں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اپنی زرہ مبارک، جو ہمارا آرمر ہوتا ہے نا، جو زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 صاع جو لیے۔ مسئلہ اس آیت سے رہن کا جواز اور قبضے کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا، یعنی مدیون جس کو دائن نے امین سمجھا، یعنی جس نے پیسہ لیا، پیسہ دینے والے نے اس کو امین سمجھا، اپنی امانت ادا کر دے، اس امانت سے دین مراد ہے، جو قرض اس نے لیا تھا وہ ادا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کا ابطال یعنی باطل ہونا ہے۔ یہ خطاب گواہوں کو ہے کہ وہ جب شہادت کی اقامت اور ادا کے لیے طلب کیے جائے تو حق کو نہ چھپائے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب مدیونوں کو ہے کہ وہ اپنے نفس پر شہادت دینے میں تعمل نہ کریں، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور
جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم ظلم کرو اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ بدی یا برائی، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کہ ان سے دل کا خالی کرنا مقدرت انسان کی مقدورت میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس یعنی دل میں پیدا ہونے والی بات اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس میں مواخذہ نہیں، یعنی اس میں حساب و کتاب نہیں ہوگا اس چیز پر۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے، سبحان اللہ، جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے یا ان کے ساتھ کلام نہ کرے۔ یا وسوسے یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مسئلہ: کفر کا عزم یعنی کہ پکا ارادہ کرنا کفر ہے، اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد اور ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو باہم نہ پہنچے، یعنی کہ اس کو اسباب نہیں ملے اس گناہ کو پورا کرنے کے لیے، اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا، کیونکہ ارادہ پختہ تھا نا، اگر اس کو سامان مل جاتا تو گناہ بھی کر لیتا، سامان نہیں ملا اس وجہ سے گناہ نہیں کیا، تو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو منصور ماتوریدیہ اور شمس الائمہ حلوائی اس طرف گئے ہیں، اور ان کی دلیل آیت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے، اگر وہ عمل میں نہ آئے، جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس پر پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ: اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس پر نادم ہوا یعنی شرمندہ ہوا اور استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ توبہ کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے اس کی لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی، چھوٹی سی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تاکہ توبہ کا پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو جسے چاہے گا بخشے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو، اور جسے چاہے گا سزا دے گا اپنے عدل سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا۔ زجاج نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی فرضیت اور حیض و جہاد وغیرہ کے احکام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، تو یہ سارے واقعات جو ہے نا یہاں پر تمام کو بیان فرمایا، تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین نے اس تمام کی تصدیق فرمائی، اور قرآن اور اس کے جملہ شرائع اور احکام پر، یعنی تمام شریعت اور احکام کے منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ اصول اور ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اس طرح کہ اعتقاد اور تصدیق کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان لائے، تمام اس کی صفات جو ہے اس پر ایمان لے کر کے آئے، اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم یعنی جاننے والا اور ہر شے پر قادر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے علوم اور اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، یعنی ہر چیز کو وہ جانتا ہے نا۔ نمبر 2، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، یہ
یہ اس طرح پر ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہے، معصوم ہے، پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام اور پیام یعنی کہ پیغام کی وسائط ذریعے ہے۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اس طرح کہ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس بطریقہ وحی بھیجی، بے شک بے شک اور شبہ سب حق اور صدق ہے، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور قرآن کریم تغیر اور تبدیل تحریف سے محفوظ ہے، یعنی قرآن شریف میں کوئی اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ڈال سکتا، تحریفات اس میں ناممکن ہے، اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ نمبر چار، رسولوں پر ایمان لانا اس طرح پر کہ ایمان لائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے ایمان ہے اس کی وحی کے ایمان ہے، گناہوں سے پاک معصوم ہے، ساری خلق سے افضل ہے، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کیا، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیرے حکم اور ارشاد کو، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی، یعنی ہر جان کو عمل نیک کا اجر و ثواب اور عمل بد کا عذاب اور عقاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو طریقہ دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے، اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے اور سہو سے یعنی بھول سے تیرے کسی حکم کی تعمیل میں قاصر رہے یا چوکے غلطی کرے، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر، پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر یعنی کہ رحم کر، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے سورہ بقرہ کی جو ہے آج مکمل ہمارا یہ ہوا، کمپلیٹ ہوا سورہ بقرہ، ہم لوگوں نے مکمل کر لیا ماشاءاللہ۔ یہ جو دعائیں ہم نے یہاں پر پڑھی نا، یہ ربنا ولی، بہت اچھی دعائیں ہے، اس کو اپنی نمازوں کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرے۔ میں اس کو حصول برکت کے لیے ایک بار اس کی قرأت کرنا چاہوں گا۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ دعا کے لیے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ